پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج نسلا ٹاور گرائے جانے کے خلاف احتجاج ہوا ہے اور یہ احتجاج کیا گیا ہے آباد کی جانب سے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان. اور ان کا نقطہ ایک بڑا سادہ سا ہے. ان کا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے 17 NOCs لیے, تو جب 17 NOCs لیے تو ہماری کنسٹرکشن لیگل ہو گئی. تو جس نے 17 NOCs دیے اس کے خلاف کیا ہوا ہے, اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اور ظاہر ہے وہ حکومت کے ادارے ہیں. اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت یہ کر رہی ہے کہ سندھ اسمبلی میں جو متاثرین نسلا ٹاور ہیں ان کے لیے صبر کی دعا کر رہی ہے. تو یہ کیا احتجاج درست ہے؟ کیا ان کے حکومت سندھ سے شکوے درست ہیں؟ آج پروگرام میں ایک تو یہ بات کریں گے. دوسرا اور پھر یہ کہ یہ احتجاج بھی ایک پرتشدد احتجاج میں تبدیل ہو گیا. یعنی جب ان پرامن مظاہرین پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا تو یہ شکوہ احتجاج کرنے والوں کو الگ سے ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے تو ہم پہ آنسو گیس کیوں پھینکی گئی, ہمیں لاٹھیاں کیوں ماری گئیں اور ہم پر تشدد کیوں کیا گیا. دوسرا, وزیراعظم نے آج پھر دہرا کے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی سندھ ہے جو خرابیاں کر رہا ہے اور کھاد بحران سندھ نے پیدا کیا ہے اور سندھ نے مخصوص ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے آج عمران خان صاحب نے کل بھی اپنی تقریر میں کہا تھا اور آج دہرا کر کہا, انہوں نے کہا مخصوص چینلز کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور مریم نواز کس حیثیت میں اشتہارات بانٹتی رہی ہیں. آج انہوں نے یہ اپنی باتیں دہرائی ہیں. پھر ایک اور بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے EVM کے ذریعے سے انتخابات کرانے کے حوالے سے ہے. وہ الیکشن کمیشن جس نے 37 اعتراضات اٹھائے تھے, وہ الیکشن کمیشن اب حکومت کو خط لکھ رہا ہے کہ پیسے جاری کیے جائے تاکہ مشینیں خریدیں, جگہ دی جائے تاکہ مشینیں خرید کے وہاں رکھی جا سکیں. اور تجویز بھی کیا ہے کہ کوثار بلاک میں 2 فلور ہمیں دے دیں تاکہ ہم 8 لاکھ مشینیں خریدیں, وہاں پر اس کو محفوظ کیا جائے. یعنی عملی طور پر پہلا قدم اٹھا لیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. وہی الیکشن کمیشن جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے تو 37 اعتراضات کر دیے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن تو اس پر انتخابات کرائے گا نہیں. اور ایک خط شہباز شریف صاحب نے بھی الیکشن کمیشن کو لکھا ہے, ذرا اس پر بھی بات کریں گے. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ, خوش آمدید. مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کی رہنما ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے یوریہ صاحب, یہ کیا مطالبہ غلط ہے ان کا کہ ہم نے 17 NOCs لیے ہیں پھر بلڈنگ تعمیر کی ہے, تو وہ جو 17 NOCs دیے ہیں جس نے, ان سے کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. نہ سندھ حکومت پوچھ رہی ہے اپنے اداروں سے, نہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے, نہ باقی اداروں سے, نہ اس سے جس نے گیس کا میٹر دیا, نہ جس نے بجلی کا میٹر جاری کیا یا NOC دیا. اور سندھ حکومت سندھ اسمبلی میں بیٹھ کے صبر کی دعا کرا رہی ہے, بس کافی ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ اس میں نقص جو ہے وہ فیصلے کا ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان میں واحد کورٹ ہے جو کورٹ آف لا نہیں, کورٹ آف جسٹس ہے. کورٹ آف لا ہوتی ہے کہ قانون جو آپ کو بتاتا ہے نا اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے, جبکہ کورٹ آف جسٹس واحد وہ ہوتی ہے کہ قانون میں کوئی پروین موجود ہو یا نہ ہو, آپ نے لوگوں کو مکمل انصاف فراہم کرنا ہے. میں ذرا پڑھتا ہوں آرٹیکل 187. سپریم کورٹ شیل ہیو پاورز ٹو ایشو سچ ڈائریکشنز, آرڈرز اور ڈکریز ایز may be necessary, جیسی وہ چاہے, for doing complete justice in any case or matter pending before it. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے آرڈر سپریم کورٹ نے وہاں گرانے کا تو آرڈر کر دیا, لیکن کسی ایسے شخص کو جس نے NOC جاری کیا اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا نہیں کیا. اس وقت کی حکومت کو, وہاں کے سندھ گورنمنٹ کے اداروں کو, جو لوگ وہاں پر مددگار تھے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے کہہ درویش پر جارے درویش, آپ نے نزلہ جو ہے ایک غریب آدمی پر وہاں پہ پھینک دیا. اب اگلی ذمہ داری ہوتی ہے سندھ حکومت کی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کراچی میں آج چلے جائیں, کل چلے جائیں, 4 دن پہلے ہو کے آئے ہوں گے. کراچی میں ایک فیلنگ آف ایلینیشن جو ہے گزشتہ 2 سال سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, الطاف حسین صاحب چلے گئے, اپنی اس میں گم ہو گئے, اس کے بعد پالیٹکس وہاں کی بکھر گئی, لیکن اس بکھری ہوئی لاش کے اوپر جو ہے اس وقت سیاسی گرد جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور کراچی کا کوئی والی وارث نہیں. سچی بات بتاؤں, اور ورنہ یہ اس طرح کا ٹاور لاڑکانہ میں گرا ہوتا, نواب شاہ میں گرا ہوتا, سکھر میں گرا ہوتا, یا مطلب شکارپور میں گرا ہوتا, سندھ حکومت کا رویہ بالکل مختلف. صحیح ہے. مندوخیل صاحب, یہ بنیادی سوال 2 ہیں.
ایک تو یہ کہ کون سے آپ کے ادارے ہیں سندھ حکومت کے جنہوں نے 17 NOCs جاری کیا، آج اشتہار بھی دیا ہے اخبارات میں آباد نے، اور شٹ ڈاؤن کیا، انہوں نے کہا ہم شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، کام بند کر رہے ہیں، بہت بڑی انڈسٹری جو ہے وہ بند کر دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم 17 NOCs لینے کے بعد بھی جو ہے اور ہم جو اور لیجیٹیمیٹ نہیں ہو رہے ہماری کنسٹرکشنز کو، اور گرایا جا رہا ہے۔ تو بنیادی سوال یہ کہ وہ جو 17 NOCs جاری کیا آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ دیکھیں اس وقت معاملہ سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، اور یہ بات بھی کہ پہلی مرتبہ یا میں یا پیپلز پارٹی کا کوئی دوسرا عہدیدار یہ بات کر رہا ہے۔ میں اس کیس میں خود بیٹھا ہوا تھا جب ثاقب نثار صاحب نے بنی گالہ کی غیر قانونی کنسٹرکشن کو ریگولائز کر کے 12 لاکھ روپے جرمانہ لے کے ریگولائز کیا ہے۔ ہمارا اس بارے میں یہ موقف ہے نسلہ ٹاور کے حوالے سے، ان کے پاس ہے 760 گز اوریجنل زمین تھا، 300-350 گز انہوں نے زمین اور ایکوائر کیا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا، میں اس کو کبھی بھی جائز نہیں کہتا ہوں، کیا یہ بہتر نہیں ہوتا؟ بلڈر تو بھاگ چکا ہے، اب وہ سپریم کورٹ سب سے پہلے ان لوگوں کا پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں پکڑا کے اور پھر بھلے بم سے کیا بارود سے کیا نہیں۔ قادر منگا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جن لوگوں نے یہ میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جب یہ تعمیر ایک سڑک کی جگہ پر یا پارک کی جگہ پر غیر قانونی جگہ پر تعمیر ہو رہی تھی تو حکومت کے ادارے سو رہے تھے؟ کیا غفلت تھی یا پیسے لے کر رشوت لے کر کیا گیا؟ کیا اس پر کوئی انکوائری آپ کی حکومت نے بھی سمجھا مناسب کی جائے؟ جی، اور ایسا میں آتا ہوں جی میں تو آپ کے توسط ہے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ایک ایک افسر کو جیل بھیجا جائے، چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ہو، چاہے وہ کے الیکٹرک کا ہو۔ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سن لیں ایک ایک آئے گا، میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اس پلازے کو اچانک اپنی خواہش کے مطابق بم سے اڑانے کا کے بجائے اس کے اوپر جرمانہ لگا کے ریگولائز کرتا بنی گالہ کی طرح، کیا وہ بہتر نہیں تھا؟ کیا وہ بہتر نہیں تھا؟ یہ لوگ پیار مددگار کھڑے ہوئے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور یہ صاحب یہ کیوں کمپیریزن نہیں ہے؟ کیا پاکستان بھر میں آن لائن قانون پلازے کوئی نہیں ہے؟ میں ہرگز سندھ حکومت کی یا سندھ حکومت کے اداروں کی تعریف کر، میں تو کہتا ہوں ایک ایک افسر کو آپ جیل بھیجیں، آپ جیل بھیجیں، مگر آپ جیل نہیں بھیجیں گے جو غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ دیکھیں اور یہ صاحب کا ایک نقطہ لینے میں آگے بڑھتا ہوں پھر سزا دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ یا دوسری چینل کو اشتہار دیکھیں کی ہے، قادر مندوخیل صاحب ایک منٹ لیجیے گا ذرا۔ ذمہ دار نہیں ہے کیا میڈیا والے ذمہ دار نہیں ہے کہ اگر، اور دوسری بات یہ کہ یہ تو 760 گز کی بات ہو رہی ہے، بات یہ ہوتا نا یہاں تو بڑے بڑے نالوں کے اوپر جو قبضات ہے، یہاں جو پارکوں کے اوپر نعمت اللہ خان صاحب کا وہ سب کے سامنے جو پٹیشن ہے، نالوں کے اوپر پارکوں کے اوپر باقاعدہ جو ہے نا وہ سٹی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نے، ٹھیک ہے چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، 249 میں باقاعدہ جو ہے نا وہ بیک ڈیڈ میں لیز آگے بڑھنے دیں، باقی مہمانوں کو شامل ہے گفتگو کر لوں میں مندوخیل صاحب کے اوپر جو ہے نا لیز لوگوں کے پاس پڑے ہوئے، اس کا کوئی سنوائی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سب کے خلاف کاروائی کرو، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے نا جی، تو سب کے خلاف کیا 15 سال سے کون حکومت کر رہا ہے یہاں پہ؟ گزارش کر رہا ہوں جی، اور یہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کمپیریزن نہیں بنتا اس کا جو مندوخیل صاحب دے رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات ہے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ایک انڈیویجول گھر کے نقشے پورے پاکستان میں ریگولرائز ہوتے ہیں، ڈیفنس میں ہوتے ہیں، کینٹ میں ہوتے ہیں، ایل ڈی اے میں ہوتے ہیں، سی ڈی اے میں ہوتے ہیں، لیکن ریاست کی زمین کے اوپر جب قبضہ ہوتا ہے تو پاکستان میں کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اتھارٹی مسئلہ سارا سندھ حکومت بند کر دے جی، مندوخیل صاحب کا سارا خاندان ٹھیکیداریوں پہ لگا ہوا ہے پورے ملک میں، کون سا بڑا مندوخیل ہے؟ میں جو سارے مندوخیلوں کو جانتا ہوں، سب ٹھیکیداری کرتے ہیں، کل کو پنجاب کی گورنمنٹ کرتے ہیں، کل کو پنجاب کی گورنمنٹ ان کے ساتھ یہی سلوک کرے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ نہیں ہوگا ایسا، کیا کریں گے؟ چیخیں گے نہیں؟ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ آپ سندھ حکومت میں تالا لگاؤ، ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ فیصلہ کرے، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ غلط الاٹمنٹ بھی ہے، اس کے تحت ایکشن کس نے لینا تھا؟ سندھ گورنمنٹ نے لینا تھا۔ یہ شہری کس کے ہیں؟ یہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں یہ لوگ کوئی اپنا برما سے آئے ہیں، انڈیا سے آئے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں دیتے یہ لوگ، آپ نے بیارو مددگار کا چھوڑ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سندھ گورنمنٹ اٹھتی، پہلے کمپنسیشن دیتی اور پھر اپنے بندوں کو لٹکاتی، کوئی نہیں لٹکائے گا۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جیل بھیجے، سپریم کورٹ جیل بھیجے لوگوں کو، جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیوں بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟
آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر سارا کام عدالت میں کرنا ہے تو سندھ کو دیکھیں، عدالت کس لیے ہوتی ہے؟ عدالت ہوتے ہیں اولیاء مقبول جان صاحب ہیں، تجزیہ کار اولیاء مقبول جان صاحب بول رہے ہیں. اچھا اب میں عالیہ حمزہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے، ایک تو یہ مسئلہ ہے، چلیں اس پر دوسرا کھاد کا جو بحران پیدا ہوا، کسان پریشان ہے اور آئندہ کی فصلوں پر اس کا بڑا امپیکٹ وزیر اعظم صاحب نے ڈال دیا ہے کہ جی یہ تو سندھ کی ذمہ داری ہے، اور سندھ حکومت نے جو ہے وہ فرٹیلائزر کمپنیوں کے ساتھ ملی بھگت سے سٹاک کر لیا ہے اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ کیا صرف سندھ کے اوپر ذمہ داری ڈال کے اس مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسد صاحب. اسد صاحب میں دونوں کو سن رہی تھی، بڑی اچھی بات کر رہے تھے اولیاء مقبول جان صاحب، اور ایک لاجیکل بات تھی. لاجیکل بات یہ تھی کہ ہر چیز عدالت کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر چیز وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ تو سندھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. پچھلے 35 سالہ ان کا ریکارڈ ہے سندھ حکومت کے اوپر، پچھلے 13 سال سے یہ کراچی کے اوپر حکومت کرے، مطلب 13 سال سے تو لگاتار یہ سندھ کے اوپر حکومت کریں. سوال ہونا چاہیے بلدیہ کا، آپ کو یاد ہے 200 لوگ مر گئے تھے، کیا تھا تب بھی؟ وہ جو بلڈنگ کی کنسٹرکشن تھی وہ ایسی تھی کہ فائر بریگیڈ ایگزٹ ہی نہیں تھا وہاں پر. یہی ایک بات ہے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو اس دن بھی وہ کہہ رہے تھے کہ 5500 ارب کی سرکاری زمین کے اوپر مافیا کا قبضہ ہے. چائنا کٹنگ کس کو کہتے ہیں؟ ان کو اگر یاد کرا دیں، سندھ بلڈنگ اتھارٹی کرونا میں انہوں نے سب سے پہلے کھولی تھی، کیونکہ ان کی بلاول ہاؤس کی پیدا وہاں سے آتی تھی. ایک پیپر کو سٹیمپ کر کے یہ پیدا وہاں سے لیتے تھے. ان سے پوچھے نا، نالوں کے اوپر کیوں تعمیرات کرانے دی؟ سرکاری زمینوں کے اوپر کیوں تعمیرات کرانے دی؟ جو گلیاں ہیں وہ اتنی تنگ ہیں کہ ان کے اندر فائر بریگیڈ جا نہیں سکتی. وہاں آگ لگ جائے تو وہاں کوئی ایک ایسا سسٹم موجود نہیں ہے. اس کے بعد یہ مجھے ایک بات بتائیں، جو لوگ اپنے حقوق کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو کمپنسیشن دیتے، انہوں نے ان پر لاٹھی چارج کیے، ٹیئر گیس شیلنگ کیے، اور یہاں پر یہ آ کر سب کچھ عدالت کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ کیس تو عدالت میں کتنے عرصے سے چل رہا ہے، ڈی سی کو کب سے کہا گیا کہ اس کو خالی کرائے، تو آج تک یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ بات تو ان سے اس پر ہونی چاہیے. دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم کیا بات کرتے ہیں؟ ہم جب بات کرتے ہیں، آپ آٹے میں دیکھ لیں، آٹا پنجاب خریدتا ہے، کے پی کے اپنے حصے کا خریدتا ہے. یہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ ان کے گوداموں سے چوری ہو جاتی ہے، یہ تو بتائیں نا عالیہ صاحبہ، وہ چوہے تو کھا گئے نا، پرانی بات ہو گئی. اب یہ کھاد کا میں چوہے تو کھا گئے نا، پرانی بات ہو گئی، لیکن یہ کھاد کا ذمہ دار کون ہے؟ آج آپ نے دیکھا نا، یہ اخبارات میں اشتہار دیا ہے، آپ اخبارات میں اشتہار دے کے کہہ رہے ہیں کہ گراف فروشی والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک میں اتنے کی بوری مل رہی ہے، جو مہنگا بیچ رہا ہے اس کے بارے میں اطلاع دیں. یہ مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ میں یہی بتانے لگی ہوں. بات جب وہاں کی آ رہی تھی نا، ہوتا کیا ہے کہ میں 3 چیزوں کا، گندم، چینی، کھاد، تینوں کی میں بات کر رہی ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا ہم کسی پر ڈال نہیں رہے ہوتے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر شارٹیج ہوتی ہے. یہاں سے پنجاب سے گندم وہاں چلی جاتی ہے، یہاں 1100 کی گندم مل رہی ہے، وہاں 1400 کی گندم مل رہی ہے. یہ جو پرائس ڈفرنس ہوتا ہے، جن لوگوں کو وہاں زیادہ مل رہی ہے وہ ساری کی ساری وہاں پر گندم شفٹ ہو جاتی ہے. ایک تو شارٹیج ہو جاتی ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے. چینی پر میں بات کروں، پھر وہی ہوتی ہے، سب سے پہلے سندھ میں کرشنگ سٹارٹ ہوتی ہے. انہوں نے 8 دن اپنے بوائلر چلائے. طاہرہ صاحبہ ایک تو یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے آج ایک بات دہرا کے کہی ہے، کل بھی کہی تھی، آج بھی کہی ہے. انہوں نے کہا یہ مخصوص چینلز کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ صرف اپنی دولت بچانے کے لیے ہو رہا ہے. کل کیا کہا تھا انہوں نے اپنی تقریر میں؟ ذرا یہ سن لیں اور آج کی سٹیٹمنٹس کے ساتھ جوڑ کر پھر جواب دیجیے گا. ٹیپس نکل رہی ہیں، جناب ججز کے نام آ رہے ہیں، یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں، یہ جو سارا ڈرامہ ہے. اب آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا ملک کا. جو 4 لنڈن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں، ان کی مالکہ مریم صفدر تھی. اسمبلی میں جھوٹ بولا، یہ ہیں جی دستاویزات، وہ فراڈ نکلے. پھر قطری خط آ گیا، وہ فراڈ نکلا. پھر کلبری فونٹ آ گئی، وہ بھی فراڈ نکلی. اس کے ابھی تک ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ 4 لنڈن کے فلیٹ کس پیسے سے خریدے گئے. آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے. ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے. اچھا اب اس میں تازہ چیزیں جو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ وہ شامل ہوئی ہیں، ظاہر ہے اس میں ایک تو مریم صاحبہ کا یہ کنفیشن ہے کہ ہاں میں نے اشتہارات روکے، میں نے اشتہارات دیے، اور پھر وہ جو آڈیو ٹیپس کا معاملہ چل رہا ہے. کیسے رسپونڈ کریں گے آپ اس کو؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि ये पार्टी इश्तिहारात थे, कोई गवर्नमेंट के इश्तिहारात नहीं थे। उन्होंने ये सच बोला है कि उन्होंने वो रोका, तो ये तो वो पार्टी के इश्तिहारात है। पार्टी के जो अहदेदार हैं, ये पार्टी के जो तंजीमी लोग हैं, वो कुछ भी इस पे लाया अमल तय कर सकते हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही जो कि जी ये फ्रॉड था, ये फ्रॉड था, ये 40 साल का हिसाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा दे चुके हैं गुज़श्ता 40 साल का। FBI के अंदर भी रिकॉर्ड है, उनकी विरासती जायदाद का भी रिकॉर्ड है, हर चीज़ की FBI में तमाम रिपोर्ट्स भी उनकी जमा इनकम टैक्स की। तो ये कौन से कागज़ कहते हैं जिनका जो कोई नहीं है। और मरियम के कोई फ्लैट नहीं है। मैं आज भी ये कहूँगी कि लंदन में मरियम के नाम पे कोई अलग जायदाद नहीं, कोई अलग फ्लैट नहीं है। वो जो एक ही घर है पार्क लेन पे, सब उसी का है। और जो वो जो एक पार्क लेन पे जो घर है, आप खुद सोचें, उनके बच्चों ने तालीम वही मुकम्मल की। बहुत बड़े सनतकार के वो पोते थे। मियाँ शरीफ साहब बहुत बड़े सनतकार थे। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाई। इत्तेफाक फाउंड्री के बारे में सब जानते हैं और तमाम हिसाब भी दिया। इत्तेफाक फाउंड्री के हिसाब से ही इत्तेफाक अस्पताल भी बना। उन्होंने तमाम तफसीलात भी बताई और उसके बाद इत्तेफाक फाउंड्री ये इन्होंने एक चीज का हिसाब बताया और उसके बाद बच्चों ने तालीम मुकम्मल की। उन्होंने वहाँ कारोबार भी किए। एक तो आपने जो कहा ना, ये दो तीन चीजें ये सारी जमा हो ताहिरा साहबा, एक एक करके जरा। एक तो आपने सरकारी इश्तहारात की बात की, आपने कहा ये पार्टी के इश्तहारात थे, सरकारी इश्तहारात नहीं थे। अगर ये पार्टी के इश्तहारात थे तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है मुख्तलिफ चैनल्स को इश्तहारात देने में? 2 साल पहले की बात में जो शफकत महमूद साहब ने 2 साल पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर जो आधार पेश किए थे, जरा ये सुन लीजिए, फिर पता चलेगा हमें कि ये इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है कि आप एक चैनल को ये इश्तहारात जा रहे हैं और दूसरे तो वो तो जाती पार्टी इश्तहारात की बात नहीं हो रही, ये सरकारी इश्तहारात की बात हो रही है। सुनिए जरा। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में लिफाफा जर्नलिज्म की एक इस्तिलाह मंजर आम पे आई। एक जो चैनल था जिसको अपने खिलाफ समझते थे, उसको 5 सालों में 1 करोड़ 37 लाख रुपए के एड्स दिए गए। एक और चैनल जिसको ये अपने हक में समझते थे, उसको 86 करोड़ रुपए के एड्स दिए गए। ये है जिस तरीके से आप सरकारी वसाइल को अपनी जाती सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। 362 अखबारें हैं जिनको पैसे देते रहे। जनाब स्पीकर साहब, क्या आपने आज तक एक अखबार जिसका नाम डेली गरीब है कभी नाम सुना है? 2.5 करोड़ रुपया डेली गरीब को दे दिया गया। एक है डेली लीडर, उसको 4 करोड़ रुपया जाए उसको दे दिया गया। एक है डेली हैरत कि मैं हैरत कदा हूं, वो जो हैरत कदा है उसको 2.5 करोड़ रुपया दे दिया गया। ये जो 5 अरब रुपया इस तरह बांटा गया, आप फिर लोगों को करप्ट करने की कोशिश करते हैं, जर्नलिस्ट को करप्ट करने की कोशिश करते हैं। ताहिरा साहब, ये आदाद शुमार जो हैं ये सरकारी इश्तहारात के हैं, ये पार्टी इश्तहारात के नहीं हैं। जो सरकारी इश्तहारात हैं उनमें मरियम का कोई अमल दखल नहीं था। आपने पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि जी फवाद चौधरी साहब एक तहकीकाती कमेटी बना रहे हैं जो इन इश्तहारात की इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो बेहतर होगा कि ये जो कमेटी इन्होंने बनाई है उसको इन्वेस्टिगेशन करने दें, क्योंकि सरकारी इश्तहारात में मरियम नवाज तो अगर ये पार्टी के इश्तहारात भी हैं तो ये किस क्राइटेरिया के तहत आप इश्तहारात देते हैं? यानी आप किस बुनियाद पर आप चैनल पसंद या नापसंद करते हैं? कि इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है ना, उस कमेटी की रिपोर्ट आने दें। ठीक है, ये देख ले, हुकूमत के दौर में कमेटी बनी है ना, हम तो अपोजिशन में बैठे हैं, तो उस तहकीकाती कमेटी की जरा तफसील से इन्वेस्टिगेशन होने के बाद रिपोर्ट आने दें, आपको भी तफसील मालूम हो जाएगी और बाकी लोगों को, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी मालूम हो जाएगी। शफकत महमूद साहब के कहने से या इमरान खान साहब के कहने से तो ये बातें नहीं होंगी। बातें ही होंगी जब इनकी तहकीक करके कोई सबूत मिलेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज तक किसी सरकारी इश्तिहार को ना रोका है ना। एक बात का जवाब मुझे और दे दें, सियासी रिश्वत के लिए दूसरी बात जो आपने की थी, दूसरी बात आपने कही कि एक कागज दे दिया गया है FBI को। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, बाकी तो वैसे ऐसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन 2009 तक नुसरत शहबाज साहिबा का 0 एसेट शो होता है कागजात में, सरकारी कागजात में, और फिर 2009 में अचानक उनके अकाउंट में 132 बिलियन आ जाते हैं। इसके कोई कागज उन्होंने जमा नहीं कराया कि 132 बिलियन कहां से आए? देखिए, उनका जो शेयर है
میں نے یہ اب تو میاں شریف صاحب انتقال فرما چکے ہیں اور ان کی اہلیہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما چکی ہیں. اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ ایک ایک بچے کا، ایک ایک بہو کا، ایک ایک بیٹی کا اپنے بزنس سے شیئر نکال کے ان کے اکاؤنٹس میں دیا کرتے تھے اور ہر ایک کا اس بزنس میں شیئر تھا. یہ 2009 میں صحیح بات میاں شریف صاحب تو انتقال فرما گئے تھے غالباً 2002 میں یا 3 میں یا 4 میں. یہ 2009 کی بات میں بتا رہا ہوں. نہیں، لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ اس کے بعد تمام کاروبار جو تھا اس میں جس کا جتنا شیئر تھا، کچھ لوگوں نے اپنے شیئر وہ اپنے شیئر انہوں نے ایسٹ میں شو نہیں کیا نا. میں یہی تو بتا رہا ہوں 2009 میں 2000 کا زیرو ایسٹ شو ہو رہا ہے. اور یہ تو ایک مثال ہے، ایسے تو بے شمار کاغذ اس وقت انہوں نے نہیں لیا ہوگا. ٹھیک ہے، ریلت کے بعد انہوں نے اپنا شیئر لے لیا ہوگا. چلیں بہرحال مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، مگر آپ کے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہ ذریعہ آئے تھے 132 بلین روپے اور وہ ٹی ٹی جو ہے وہ ان ایکسپلینڈ ہے، وہ نہیں بتایا گیا وہ کہاں سے آئی ہے. خیر یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے جس کو آپ نے خود ہی شیئر دیا. حالانکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے. میں بریک سے واپس آ کر ایک تو کھاد والا مسئلہ ہے، اس میں مندو خیل صاحب کا اور عالیہ صاحبہ دونوں کا موقف لیتا ہوں، اور پھر آج الیکشن کمیشن نے جو فنڈ جاری کرنے کا خط لکھا حکومت کو کہ آپ ہمیں فنڈز دیں، ہمیں مشینیں خریدنی ہیں اور ہمیں مشینیں خرید کر جگہ بھی مہیا کریں رکھنا ہے. بھئی مہینے کم رہ گئے، انہوں نے کہا صرف 23 مہینے رہ گئے ہمارے پاس، وقت کم ہے اور تھوڑے وقت میں بہت کام کرنے ہیں، ذرا جلدی سے پیسے جاری کریں. تو کیا ای وی ایم پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مندو خیل صاحب، یہ پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا کھاد کی قیمتوں میں اضافے کا اور عدم دستیابی کا، اور انہوں نے کہا کہ سندھ میں فرٹیلائزر کمپنیاں ڈیلروں کو اضافی سٹاک دے رہی ہیں. صوبائی حکومت نے اگر کارروائی نہیں کی تو وفاق کارروائی کر سکتا ہے، وفاق مداخلت کر سکتا ہے. اور آج گورنر رول کی بات بھی کی ہے شہباز گل صاحب نے، اس کا اشارہ بھی دیا. انہوں نے کہا اگرچہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ جمہوریت کی روح کے خلاف ہے، لیکن یہ ایک قانونی آپشن ہمارے پاس موجود ہے. مندو خیل صاحب، گورنر راج کا خواب جو ہے نا، یہ تو شروع دن سے ہوگا. وہ پھر میں وہی حوالہ دے رہا ہوں ثاقب نثار صاحب کے کورٹ میں، جو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم سندھ میں گورنر راج لگائیں گے، اور بڑے پر تول رہے تھے. اصل میں ہوتا نا ان کی بس نہیں چل رہے. کبھی سندھ سے افسران کو تبادلہ کر لیتے، کبھی سندھ کو دھمکیاں دیتے، کبھی گورنر راج کی بات کی. تو بھائی لگا لو، یہ خواہش بھی پورے کر دو، خواہش بھی پورے کرو. ہمارے سامنے بھی عدالتیں موجود ہیں، ہم بھی عدالتوں کا دروازہ کٹائیں گے. اور پھر آپ گورنر راج لگا کے کریں گے کیا؟ آپ کے جو 13 ایم این اے تھے یا 28 ایم پی اے تھے، وہ تو سارے آپ سے باغی ہو گئے. عامر لیاقت آپ کے سامنے کی بات ہے، اسے استعفیٰ دی ہے. نور عالم خان آپ کے سامنے کی بات ہے. بہت سارے ایم این اے ایم پی اے تو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو آپ گورنر راج لگا کے 50 مرتبہ بھی لگا لیں، تب بھی آپ اکثریت نہیں شو کر سکتے. کیونکہ پیپلز پارٹی کی جالوں کو ایک کونسلر کو بھی توڑنا جو نا اتنی مشکل ہے جتنے پورے پنجاب حکومت کو اپنی بازی لے آنے. جیسا ابھی آپ ایک اور نذیر چوہان کو آپ نے تپڑ لگا ہے جیسے سافٹ ویئر. نہیں، مگر مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ آٹے کا مسئلہ، اس پر آپ کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کھاد کا مسئلہ، یہ حل کیوں نہیں کر رہے؟ کیا واقعی سندھ حکومت اس میں انوالوڈ ہے؟ دیکھیں آپ ابھی عالیہ صاحبہ کی سپیچ دیکھ لیں اور میری بات بھی اس کی جواب دیکھ لیں. یہ اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیتا ہے. یہ صرف اور صرف سندھ حکومت کی بات کرتا ہے. سندھ حکومت کی، ارے پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہے، بلوچستان و پختونخوا میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہے، وہاں مہنگائی نہیں ہے. اور پیٹرول کے جو کل عذاب تھا آپ کے سامنے کی بات، یعنی آٹے کے لیے لائن، چینی کے لیے لائن، پیٹرول کے لیے لائن، یہ سب چیزوں کے لیے ان کا بھی بس نہیں چل رہا ہے کہ ایک ہی حکومت ہے سندھ. آپ دیکھ رہے، اگر میں صحت کے شعبے میں دیکھوں، سندھ نے وہ تاریخی کام کیے جو آپ کو پورے ایشیا میں نظر نہیں آئے گے. آپ کا دل کا اسپتال کا پورے جال ہے، پورے ڈسٹرکٹ 10 ڈسٹرکٹ میں. آپ اگر بے نظیر ٹراما سینٹر کراچی کا دیکھ لے، آغا خان لیول کا ہاسپٹل ہے. آپ اگر گمبٹ کا جو ہے نا وہ کڈنی سینٹر دیکھ کے 50 لاکھ کی جو علاج ہے وہ فری ہوتا ہے. بلوچستان، پختونخوا، آدھی افغانستان، پنجاب سے اور سندھ کے لوگ وہاں پہ علاج کراتے ہیں فری میں. بات یہ ان کی بس نہیں چل رہا ہے. یہ اپنی نائلی اور نالائکی جو ہے نا وہ چھپانے کے لیے سندھ حکومت پر چڑھ دوڑتے ہیں. آپ یہ گورنر راج بھی لگا لے، آپ ایف آئی اے کو بھی استعمال کریں، نیب کو تو آپ استعمال کر رہے ہو، پولیس افسران بھی اپنے مرضی کا لائے. ہونا کچھ نہیں ہے. جس طرح ایک سیاسی تقریر کل چیئرمین نیب نے کی ہے، یہ اسی طرح کرتے رہیں گے. پورے پاکستان کو، اپنی حکومت کو یہ اسی طرح چالاکیوں سے، ویڈیو سے چلاتے ہیں. ان کے ساری چیزیں، ان کے کیسز کی، اگر ارشد ملک کی میں بات کروں، اگر میں ثاقب نثار کی بات کروں، یا اگر میں نیب کے چیئرمین کی بات کروں، یہ سارے کے ساری چیزیں ان کے سامنے پیدا کر دی. ان سے یہ پوچھے، ان کو ذرا محترمہ
خاموش ہو جاؤ, اپنی باری کا انتظار کر لے. آپ کو بھی آپ اپنی کارکردگی بتا دیں, میں چیلنج کے ساتھ بات کروں گا. آج ڈالر 190 روپے تک پہنچ گیا, پیٹرول آپ کا کہاں تک پہنچ رہا ہے آپ کے سامنے کی بات. کچھ تو خدا کا خوف کھا لے مہنگائی کا. آپ تو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے, آپ بھی تو نیا پاکستان بننا تھا. آپ کے پاس تو 200 معاشی ٹیم تھی, آپ کے پاس وہ چائنا کا رستو اسد عمر تو پہلے 3 منٹ میں فیل ہو گیا. آپ کا وہ جو مراد صحیح تھی جو بڑھ کے مارا تھا, یہ ساری جو ڈائلاگ بازی ہے وہ آپ کے منہ پہ واپس پڑ رہی ہے. آپ ڈیلیور کر کے دے 3.5 سال ہو گئے, اگر 1.5 سال بھی اگر بدقسمتی سے ہو گئے, یہ سندھ پر مت ڈالیں اپنی ناکامیوں کا ملبہ. عالیہ حمزہ صاحبہ, اپنی ناکامیوں کا ملبہ سندھ پہ مت ڈالیں, یہ کہہ رہے ہیں مندوخیل صاحب. جی میں یہی تو کہہ رہی ہوں ساری باتیں کریں گے, لیکن یہ اپنی حکومت پر جو 35 سال کی حکومتیں ہیں نا, ان پر, یا جو 13 سال کی کنزیکٹیو حکومت ہے اس پر بات نہیں کریں گے. یہ علاج کی بڑی بات کر رہے تھے نا, میں 2-3 کمپیریزنز دے دیتی ہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 49,000 اسکولوں میں سے 5,000 اسکول یہ بند کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر 80% اسکول ایسے ہیں جہاں پر سائنس کے ٹیچرز ہی نہیں ہیں. وہاں پر تقریباً کوئی 60% اسکول ایسے ہیں جہاں پر سائنس پڑھائی نہیں جاتی, اور تقریباً کوئی 65% اسکول ہے جہاں پر بچے ہی نہیں ہیں. مطلب یہ کس جگہ کی باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. اپنا جواب دینا نہیں ہے انہوں نے. ان کی ایک فوڈ باسکٹ کا ہم نے کمپیریزن کیا, یہ کہہ رہے تھے نا دودھ شہد کی نہریں بہن. اتنی مہنگائی میں بھی جو کنٹرول تھا ایڈمنسٹریشن کا, جو 1 مہینے کا فوڈ باسکٹ بن رہا تھا وہ 7,300 کا لاہور, گجرانوالہ اور آس پاس میں تھا, اور کراچی اور حیدرآباد میں وہ 8,200 کا تھا. یہ بات کر رہے تھے نا علاج کی. علاج میں آپ کو پتہ ہے کہ لاڑکانہ ایڈز زدہ ہے, عورتیں کوڑے کے ڈھیر کے اوپر وہ اپنے ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. وہاں پر اگر کہیں ڈاکٹر ہے تو میڈیسن نہیں ہے, میڈیسن ہے تو ایمبولینس نہیں ہے. وہاں پر وہ گدا گاڑیوں کے اندر مریض لے کر جا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی کھاد کی. جی میں کھاد کی بات کر رہی تھی. وہاں پر یہ تھا 2,37,000 لاکھ جو ہے ہم نے وہاں پر جو ٹن ہے اس سے وہ پچھلے سال بھیجی, اس سال 3,60,000, یعنی 35% ہم نے زیادہ یوریا بھیجی. لیکن آپ ان کا یہ دیکھیں کہ انہوں نے پورے جو ملک میں سے یوریا کھاد کا تقریباً کوئی 53% اضافی مقدار اپنے صوبے میں انہوں نے ہورڈنگ ہونے دی. پنجاب کے اندر جہاں جہاں ہورڈنگز ہو رہی ہیں ہم وہاں پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور اپنے کسان کو ریلیف دے رہے ہیں. ساری کی ساری 53% زیادہ یوریا کی ان کے ادھر سندھ میں پڑی ہے, لیکن نہ یہ ہورڈنگز کرتے ہیں بلکہ یہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ملک کے اندر جعلی بحران پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آ جائیں طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کے اوپر. انہوں نے کہا جی پارٹی فنڈ تھے, انہوں نے کہا ساری چیزیں تھی. مجھے ایک بات یاد کرا دیں, میں آپ کو یاد ہے مریم بی بی کی سٹیٹمنٹ, میرا تو کوئی میڈیا سیل نہیں ہے. اس کے بعد اب کیا ہے, میرا تو میڈیا سیل ہے. وہ آن ریکارڈ آ کر ٹی وی چینل کے اوپر ایکسپٹ کر چکی ہیں, اور وہ اس ایک کلپ کو بھی یہ ایکسپٹ کری ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا, اور پھر انہی کی جو پارٹی سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہوگا. بات ہو رہی ہے 92 چینل 24 چینل کی جو 2015 میں بنتا ہے, تو وہ کہتی ہے یہ تو بات کرنی تھی 2008 یا 2009 کی. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ مریم بی بی نے ایک کنفیشن کر کے پوری پارٹی کو جو ہے نا جھوٹ بولنے پر وہ کر دیا ہے. کہیں پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں یہ میڈیا سیل تو میں چلا رہا تھا. ڈان کی رپورٹ یاد کریں آپ, جس رپورٹ کے اندر کہا گیا تھا کہ 5 کروڑ 15 لوگوں کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے تھے. ڈان کو بھی یہ بہت زیادہ پیسے دیتے رہے, جنگ اور جیو کو بھی یہ آپ کو تو پتہ ہے 3 ارب 10 کروڑ دیتے رہے. باقی چینلز کو یعنی پی ٹی وی جو سرکاری چینل ہے اسے یہ 21 کروڑ دیتے رہے, اور سما اور ARY جو ان کو لگتا تھا کہ جن کے خلاف انہیں کچھ کرنا چاہیے, اور 92 اور 24 پہ تو یہ ویسے ہی بین لگانا چاہتے تھے. بات صرف اتنی ہے کہ وہ کس حیثیت کے اندر ہمارے جو لوگوں کے ٹیکس پیئر کے پیسے تھے اس کا استحصال کری تھی. 40 ارب کا سوال ہونا چاہیے, یہی ان کے ساتھ سوال ہے کہ وہ کس حیثیت میں بیٹھ کر اس 40 ارب کو صرف 1 سیکنڈ 40 ارب کو اداروں کے اگینسٹ ڈان لیکس کرنے کے لیے وہ عوام کا پیسہ استعمال کری تھی. ایسا تو نہیں ہو سکتا ان کے دور میں. شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے 2 اشتہاروں کے پیسوں کی بجائے وہ 62 اشتہاروں کے پیسے لیتے تھے, اور جو 60 اشتہاروں کے پیسے تھے وہ اپنے من پسند صحافیوں میں بانٹتے تھے. چلیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے کمیٹی قائم کر دی ہے, وہ بتائے گی کہ 9 ارب 62 کروڑ 54,03,902 روپے کہاں خرچ کیے. یہ آپ نے نکال کے دینا ہے اس کو ہم کو, تاکہ پتہ چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, مبالغہ کیا ہے, الزام کیا ہے. دیکھیں جی
صرف ایک سیکنڈ اسد صاحب، یہ لوگ جب آ کر یہاں پر ڈینائی کرتے ہیں تو یہ 2017 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ انہوں نے تب تک کتنے اشتہارات کی مد میں کس کس چینل کو کتنا کتنا دیا تھا. تو کیوں نہ جیو رانا شمیم کے یہاں پر بیان حلفی کو چھاپے گا؟ کیوں نہیں وہ جی آئی ٹی سے ان کو کلین چٹ دے گا؟ کیوں نہیں ان کے فیور میں چیزیں چلائے گا؟ بات اتنی ہے کہ ایک مجرمہ جو ضمانت پر باہر ہے وہ کس طرح سے میڈیا کی آزادی کے اوپر شب خون مار سکتی ہے، وہ کس طرح سے. اور پھر تو یہاں پر سوال ان صحافتی، انہوں نے تو بیسیکلی سارے جرنلسٹ کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا نا، اور انہوں نے اتنے زیادہ سوال پوری میڈیا کے اوپر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب کس طرح سے وہ میڈیا کو خریدتی رہی ہیں. صحیح ہے، اب ایک کمیٹی قائم ہو گئی ہے، ہم چاہیں گے اور سب کی خواہش ہوگی کہ آپ کا چینل تو اس سے بہت سفر کر چکا ہے. جی ہاں بالکل. اچھا مجھے اب یہ بتائیے اور دو تین چیزیں، ایک اور معاملے کی طرف میں چاہوں گا کہ سب لوگ رائے دیں، اور وہ ہے بڑا امپورٹنٹ معاملہ. الیکشن کمیشن نے حکومت کو خط لکھا ہے اوریہ صاحب، اور اس نے کہا ہے کہ جی وقت کم ہے ہمارے پاس، پیسے جلدی سے جاری کریں، جگہ بھی دیں، کوسار بلاک میں ہمیں 2 فلور دے دیں تاکہ ہم مشینیں خریدیں وہاں پر رکھیں. تو بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن 2023 کے انتخابات ای وی ایم کے ذریعے کرانے پر راضی ہو گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی جلدی میں ہے، خط لکھا ہے. دیکھیں، جب اسمبلی تو قانون پاس کر لیتی ہے تو کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے مطابق عمل کرے گا. آپ ان کے ذرا اعتراضات تو پڑھ لیں. اعتراضات کیا تھے؟ اعتراضات تھے کہ جناب یہ جو ہے اپنا یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، یہ اپنا ہونا چاہیے تھا، یہ اپنا فلانی منسٹری کے پاس کیسے چلا گیا، ہم نے فلاں رپورٹ کی تھی، وہ رپورٹ کسی نے کھول کے پڑھی نہیں، اس کو پڑھ لیتے تو دیکھ لیتے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ قانون بنانا ہوتا ہے اسمبلی نے، الیکشن کمیشن نے نہیں بنانا ہوتا. الیکشن کمیشن کا ایک فرض ہے کہ جو راستہ اسمبلی بتائے اس راستے کے مطابق وہ الیکشن کرائے. وہ کہتی ہے مشینوں سے کراؤ، مشینوں سے کرائے گا. باقی جگہ وہ کہتی ہے کہ نہیں اپنا عام اس سے کراؤ، کرائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1970 سے پہلے ڈبے رکھے جاتے تھے اور اس ڈبوں کے اوپر ایک نشان بنا ہوتا تھا، اس میں ڈالے جاتے تھے. پھر 70 کا جب الیکشن آیا تو ایک بیلٹ پیپر آ گیا. لوگوں نے کہا یہ تو دھاندلی کے لیے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو مورے کو کنفیوز ہو جائیں گے. ایک دن 2 الیکشن ہوئے، صوبائی کے اور قومی کے. پھر اس کے ایک دن فرق کر دیا. ان کا یہ دھاندلی ہوتی ہے، ایک دن کر دو، ایک دن کر دیے گئے. یعنی یہ ساری قوم کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے دنیا پوری کے اندر. مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں نے بعض دفعہ کہا ہے کہ 18 کروڑ بایو میٹرکس ہوئے ہیں اس موبائل فون کے. 18 کروڑ. کسی نے کبھی کوئی کہا کہ کیوں ہوئے؟ اعتراض نیت ٹھیک تھی، ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ مشین سے کچھ نہیں ہوتا. اور آپ کے ووٹر تو 10 کروڑ ہیں، 9.5 کروڑ ہیں، اور 5 کروڑ آتے ہیں اس کے اندر، جہاں 18 کروڑ گلیوں محلوں میں بایو میٹرک مشینیں لوگ لے کے گھومتے پھرتے ہوتے. اب اگر بایو میٹرک بری چیز ہے، اے ٹی ایم سے نکال دو. آپ کا تو جہاز نہیں چلیں گے. آپ کے تو بایو میٹرکس نہ ہو تو آپ کے تو ویزے نہیں لگیں گے لوگوں کے. یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں بھائی؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا ان کو کرنا چاہیے جی، اور جتنی جلدی کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہوتا اس کو کرنے کے لیے اگر آپ کو مشینری. بالکل صحیح ہے. اور یہ صاحب لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم جس دن یہ بل پاس ہوا تھا ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے. عدالت میں پارٹیز نے چیلنج نہیں کیا. کیوں نہیں کیا ہے طاہرہ صاحبہ سے میں پوچھتا ہوں، اور مندو خیل صاحب سے بھی ایک بریک چھوٹا سا لے کے واپس آ رہے ہیں. جی دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. طاہرہ اور انزیر صاحبہ، آپ لوگوں نے عدالت میں جانا تھا اس قانون کو چیلنج کرنے کے لیے جس کے بعد جو انتخابات ہیں 2023 کے وہ ای وی ایم کے ذریعے ہونے تھے. آپ اس کو چیلنج کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ الیکشن کمیشن نے تو کام شروع کر دیا. ہم نے جب یہ بل اسمبلی میں پیش ہوا ہے، جب یہ لے کے آئے ہیں گورنمنٹ والے، ہم نے اس بل پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کے حق میں اور اس کی مخالفت میں بحث کرائیں. انہوں نے اتنی عجلت میں یہ بل پہ آخری دن پیش کیے اور منظور کیے کہ جس کی انتہا نہیں. اور ہم نے بالکل عدالت سے رجوع کرنا. دیکھیں، جو بڑی بڑی جمہوریت کے چیمپئن ملک ہیں، برطانیہ نے اس مشین کو کنڈیم کیا، جرمنی نے یہ کہا کہ یہ مشین انتخابات کے لیے شفاف طریقہ نہیں ہے. جی نہیں، ہم دیکھیں، ہم نے جب یہ دیکھا کہ اتنے بڑی بڑی جمہوریتیں جہاں جن ملکوں میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشین کا طریقہ جو رائج کیا یہ صحیح نہیں، یہ شفاف نہیں،
تو ہم پاکستان میں اس مشین کو کیوں لائیں؟ تو چیلنج اس لیے کریں نا اس ہم کو۔ بالکل عدالت میں جائیں گے، ہم چیلنج بھی کریں گے، ہم اس میں اوپر پوری پارٹی مشاورت کر رہی ہے، پوری پی ڈی ایم کے اندر مشاورت ہو رہی ہے، ہم ایک آدھی پارٹی نہیں ہے کوئی، نہیں اس میں ٹانگے کی مشاورت سواریاں یہ تو ہم بہت دن ہو گئے نا. PDM کے دیکھیں اس اندر پہ تو بہت سے اگر لوگ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 8 لاکھ مشینوں خریدنے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا، حکومت پاکستان کے پیسے ضائع ہو گئے اور پروسیس میں جانے کے بعد اس کو روکا گیا، تو پھر نقصان ہوگا پاکستان کا بھی. آپ کو اس میں تو کوئی لمبی چوڑی آپ نے اس کو کیا الیکشن کمیشن نے ٹینڈر جاری کر دیے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کر دیا، کیونکہ پیسے مانگ لیے نا آج انہوں نے. اگر کی بات ہے نا، اس اگر سے پہلے ہم انشاءاللہ عدالتوں سے رجوع کریں گے. اور ایک کس بات میں بنیاد پر آپ جائیں کو گے؟ اور کلیئر کر دوں کیا کہیں گے عدالت کو؟ برطانیہ کی ایک برطانیہ سے جو انویسٹیگیشن ہوئی، ایک میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے فرد کے جو اکاؤنٹ سے انہوں نے کلیئر کیا، نہ کسی ٹی ٹی کے ذریعے ٹرانزیکشن پاکستان سے ہوئی ہے، نہ یہاں سے پاکستان ہوئی ہے. نصرت شہباز پاکستان میں تو ٹی ٹیز آئی ہیں جی، یہ تو ان کی اپنی پراپرٹی طاہرہ صاحبہ، یہ پاکستان میں تو ٹی ٹیز آئی ہیں نا، اس سے تو ڈینائی آپ کر ہی نہیں رہے. آپ نے برطانیہ کی رپورٹ پڑھی ہے؟ آپ نے رپورٹ پڑھی ہے؟ میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو نیب کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور جو ایف آئی آئی کا کیس ہے، اس میں جتنی ڈیٹیلز ٹی ٹیز کی دی گئی ہیں اس سے ڈینائی نہیں کیا آپ لوگوں نے عدالت میں. میں عدالت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں ٹی ٹیز ریسیو نہیں ہوئی، آپ نے کہا کہ یہ ٹی ٹیز ہمیں آئی ہیں، یہ ہماری کمپنیز میں لوگوں نے انویسٹ کیا ہے. نیب کے وکیل نے کہا نہیں، نیب کے آپ میرے خلاف 4 لوگ عدالت میں لے جائیں، کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نیب نے عدالت میں نیب کے وکیل نے کہا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں. اس کے بعد رہائی عمل میں لائی گئی حمزہ شہباز صاحب کی، شہباز شریف ٹی ٹیز کا تو ثبوت موجود ہے طاہرہ صاحبہ. یہ کیسز ہے نا کہ رانا ثناء اللہ آ رہے ہیں اپنی گاڑی میں اور منو ہیروئن ان کی گاڑی سے برآمد کر لی جاتی ہے، جبکہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کوئی ثبوت نہیں، اور رانا صاحب بیچارے کوٹڑی میں جیل کاٹ کے واپس رہا ہوتے ہیں باعزت. حنیف عباسی صاحب کیس ایک مختلف کیس ہے، رانا صاحب کا کیس ایک مختلف کیس ہے، ٹی ٹیز کا کیس ایک بالکل مختلف کیس ہے. رانا ٹی ٹیز کے کیس میں بہرحال وہ جو بینک ٹرانزیکشنز کے ریکارڈ ہیں، دیکھیں جو ٹی ٹیز آئی ہیں وہ تو مبنی ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. طاہرہ صاحبہ وہ جو ٹی ٹیز آئی ہیں، میں آپ کو ریکارڈ دے دوں گا، فائل دے دوں گا. بولتے ہیں وہ کنٹینر پہ کہا کرتے تھے اگر 1 روپیہ ڈالر میں بڑھتا ہے، ڈالر کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو اربوں روپے کا قرضے میں اضافہ ہوتا ہے. آج وہ ڈالر کی قیمت دیکھیں کہاں ہے. لیکن میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ 5 کے قریب نجی بینک ہیں، جو قرض آپ کے اگر علم میں نہیں ہے تو میں صرف اضافہ کر دوں آپ کے علم میں کہ 5 کے قریب نجی بینک ہے جس کے اندر ٹی ٹیز کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ موجود ہے. طاہرہ صاحبہ بڑی ہے ان 3 سالوں کی. چلیں میں ای وی ایم پر واپس آتا ہوں ذرا، یہ تو پھر آپ واپس مجھے شہباز شریف کے کیس میں لے جاتی ہیں. اس میں تو جو نجی بینک ہیں میں نام لے سکتا ہوں، ان بینکوں کے اندر ان ٹی ٹیز کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ موجود ہے جو آفیشیل ریکارڈ ہے، جس کو ڈینائی بھی نہیں کیا کسی بھی فورم پر. اور یہ موقف ضرور مختلف ہے، الگ بات ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. جی ایک سیکنڈ کی ٹرانزیکشن نہیں ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں، کسی چیز کی ٹرانزیکشن نہیں ہے. اگر آپ میرے اکاؤنٹ میں آج 4 بندے کھڑے کر کے کوئی کلفی والا، کوئی فلودے والا، کوئی آئس کریم والا ڈال دیں، بینکوں کو آپ کو سو کرنا چاہیے. پھر ان بینکوں کا نام جو ہے وہ عدالت میں جمع ہوا ہے، ان بینکوں کو سو کرنا چاہیے کہ آپ کا نام کیسے آپ یہ ریکارڈ دے رہے ہیں اپنا. اینی وے میں ای وی ایم پہ واپس آتا ہوں. کہتے ہیں مندوخیل صاحب یہ کس بنیاد پر آپ چیلنج کریں گے؟ اور اس الیکشن کمیشن کے ٹینڈر سے پہلے ہم انشاءاللہ عدالت میں جائیں گے اور اس ای وی ایم مشین کو چیلنج کریں گے. جی میں مندوخیل صاحب سے پوچھ رہا ہوں، اب مندوخیل صاحب یہ آپ جب جس کو چیلنج کرنے کے لیے جائیں گے کورٹ میں تو کس بنیاد پر چیلنج کریں گے اس قانون کو؟ دیکھیے قانون جو ہے نا وہ انسان بناتے ہیں اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس میں بہت سارے خدشات اور یہ ساری چیزیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں. پی ڈی ایم نے آلریڈی وکلا کا ایک پینل بنا لیے ہے. پیپلز پارٹی ابھی پی ڈی ایم کے ساتھ مشاورت میں ہے کیا ہم نے اکٹھے اس کو جو چیلنج کرنا ہے یا ہم نے الگ کرنا ہے. یقیناً اگر مشاورت مکمل نہیں ہوئی تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی بڑے نام گرامی اعتزاز حسن، لطیف وسا، فاروق نائک جیسے وکیل ہے اور میں بھی ایک چھوٹا سا وکیل ہوں تو ہم ضرور چیلنج کریں گے. لیکن اس کے بعد آپ بطور وکیل کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ کیونکہ قانون سازی بھی تو پارلیمنٹ کا حق ہے نا. ایسے تو اب اگلا جملہ سن لیں. جی 17 تاریخ کو جوائنٹ سیشن میں یہ بل پاس ہوتا ہے اور 18 تاریخ میں قانون انصاف کمیٹی کا میں ممبر ہوں. الیکشن کمیشن کا سیکٹری آیا تھا ہمارے پاس وہاں پہ اور کسی اور کیس میں. تو میں نے سوال کیے، میں نے کہ جناب یہ بتایا کہ آپ کے 37 اعتراضات دور ہو گئے. تو یہ آن ریکارڈ آپ کو بات بتا رہا ہوں اور یہ ریاض فتح صاحب چیئرمین ہے اس کمیٹی کا
اور فروغ نسیم صاحب وہ منسٹر ہے لا کے اور میڈیا کے 2 سارے بیٹے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا آپ کے 37 اعتراضات دور ہو گئے؟ بولے نہیں. میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ 8 لاکھ لوگ جو درکار ہے اس کی ٹریننگ آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہے؟ بولے نہیں. میں نے کہا یہ بتائے کہ یہ مشینوں کے پاس آپ کے پاس جگہ یہ ساری چیزیں ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ اب تو قانون کل پاس ہو گیا آپ کو تو ماننا پڑے گا. تو کہنے لگا قانون تو اس ملک میں دہشت گردی کا بھی پاس ہوا ہے, کیا دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے؟ تو الیکشن کمیشن پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ جانماز میں تم کھڑا کر دو گے, نماز کون پڑھائے گا؟ نماز تو اس نے پڑھتا ہے جو جانماز پہ کھڑے. اب آپ نے قانون تو پاس کر دیا مگر اس قانون کو یہی تو سٹوری ہے آج کی. خبر تو یہی ہے نا جس کی بنیاد پر میں آج دوبارہ ای وی ایم کو ڈسکس کر رہا ہوں. کیا اب الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے کہ ہمیں کرانا ہے اور ہم کرا سکتے ہیں؟ تبھی تو انہوں نے خط لکھا ہے نا. سن لے ابھی تو خط و کتابت چل رہے, ابھی تو افسانے ہوں گے, ابھی تو جواب ہوگا, ابھی تو جگہ درکار ہوگا, ابھی تو $1.5 ارب درکار ہوں گے. چلیں عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیں, ایک اور خط بھی ہے, ایک خط شہباز شریف نے لکھا ہے آج الیکشن کمیشن کو, چیف الیکشن کمشنر کو, اور وہ کہتے ہیں دسکا میں جو دھاندلی کی گئی اور جو رپورٹ آپ نے جاری کی ہے اس میں ذمہ داروں کو سزا دی جائے, کارروائی کی جائے ان کے خلاف. یہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی خط لکھا ہے. تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں 3-4 باتوں کا جواب دے دوں. سب سے پہلے کہا گیا جی عجلت میں پاس کر دیا گیا بل. یہاں ہم سب ممبر نیشنل اسمبلی بیٹھے ہیں, سب سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر بحث ہوتی ہے, بحث کے بعد وہ نیشنل اسمبلی پہ پیش ہوتا ہے. اجلت میں پیش نہیں ہوا. اس کے بعد دیکھیں وہی والی بات ہے, ای سی پی کو یہ کرنا تھا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں, 3.4 بلین جو لوگ ہیں وہ ڈیموکریسی انڈیکس کے لحاظ سے جمہوری ممالک میں رہتے ہیں. ان میں سے 70% ممالک میں لوگ یا تو ووٹنگ مشینز یوز کرتے ہیں یا اس کے پائلٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں. اس لیے ان کا یہ والا تو بالکل آرگیومنٹ بوگس ہے. دوسری چیزیں جو یہ ہیں, ہم تو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو وہ صرف نعرہ نہ لگائیں ووٹ کو عزت دینے کا, ووٹ کو صحیح معنوں میں عزت دیں. اور اگر انہیں لگتا ہے, ہم نے تو ان سے مانگا تھا 4 حلقوں سے بات پہنچ کر یہاں تک پہنچ گئی تھی, انہیں بھی چاہیے بالکل ان کو جو بھی لگتا ہے, جس کے اگینسٹ بھی انہیں لگتا ہے, اور جو بھی 10 کا الیکشن کی رپورٹ ہے اس کے اگینسٹ جس کو بھی انہوں نے سزا دلوانی ہے دلوائیں. یہاں پر میں مریم یہ جو طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں ان کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں, طاہرہ صاحبہ کو, کہ ٹی ٹی اسکینڈل دیکھ لیں, ان کے ناموں سے وہاں پر بینک اکاؤنٹس میں سے جو ان کے اپنے سائن سے نکلی ہوئی ہیں اور اس کی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے. اور جو یہ بات کریے نا مریم بی بی بینیفیشل آنر ہیں ان ایون فیلڈ فلیٹس کی, اور وہ بات ساری وہی ہے کہ ان کے بارے میں اب میں کیا کہوں, 1993 کے اندر جو ہیں یہ لوگ فلیٹس خریدتے ہیں جن کی یہ جو ہے کیلبری فونٹ کے اندر وہ جو ہے 2006 کی ٹریسٹ ڈیڈ تیار کرتے ہیں. اور کیا ان کا مطلب, یہ تو وہی والی بات ہے کہ یہ لوگ ہر بات شروع کرتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر, اور اس کے بعد ساری کرپشن ان کی نکلتی جاتی ہے. اور آج تک جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا, وہی والی بات ہے کہ ان کے سارے جھوٹ ان کے سامنے آئے, چاہے وہ کیلبری فونٹ کے اس میں ہو, چاہے وہ قطری خط کے اس میں ہو, چاہے وہ آڈیو لیکس کے اس میں ہو, چاہے وہ بیان حلفی کے اس میں ہو. ان سے کہیں رسیدیں دے دیتے نا تو آج ان کو یہ آڈیو آڈیٹرز ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑتی. بات وہیں پر آتی ہے, رسیدیں جمع کرائیں تاکہ ان مقدمات سے نکلیں. یہ آڈیوز کے گیم کھیلنے سے کچھ نہیں ہوگا, نہ فیک بیان حلفی جمع کرانے سے کچھ ہوگا. اس لیے عدالتوں کو فیس کریں, التوا پہ التوا نہ لیں, تاریخوں پہ تاریخیں نہ لیں. اور ان کے لیے میں یہ بتا دوں, ٹی ٹی اسکینڈل جو چاہے وہ شہباز شریف کا ہو چاہے وہ حمزہ شہباز کا ہو, پراپر ایویڈنسز ہیں, ان کے وعدہ معاف گواہ ہیں, ان کے سائنس کی ہیں جن سے وہ ڈینائی کریں, جن سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے 25 ارب کا ہمیں پتہ نہیں ہے, 100 ارب کہاں سے ڈال گئے ہمارے چوکیدار کے اکاؤنٹ کے اندر اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اسی طرح مریم بی بی کی یہ جو بات کر رہی تھی نا کہ دادا جی بات اتنی ہے, نواز شریف صاحب سے سوال پوچھے تو کہتے ہیں ابا جی سے پوچھے, مریم سے پوچھتے ہو کہتے ہیں دادا جی سے پوچھے. چلیں جی, بہرحال یہ تو ایک شہباز شریف صاحب کا ایک ایسا کیس ہے جس میں نیب کے بہت زیادہ شواہد موجود ہیں جو عدالت میں, شاید سب سے زیادہ شواہد اسی کیس میں موجود ہیں جو عدالت میں دیے گئے ہیں اب تک, جو فائلیں عدالت کے ہاں ریکارڈ میں موجود ہیں. بہرحال بہت شکریہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, قادر مندوخیل صاحب, عوریہ مقبول جان صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.